تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ساری کائنات مخلوق ہے، اکیلے اللہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے احکام بتائے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. یعنی کوئی حد نہیں بیان فرمائی. اللہ کو کتنا یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی شرائط نہیں. پاکی میں، ناپاکی میں، وضو میں، بغیر وضو کے، کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے ہر وقت یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد ہے، فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند لوگ ہی وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. وہ عقل مند لوگ ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین کے بنانے میں غور و فکر کرتے ہیں
کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ پانی، یہ حجر، یہ شجر، یہ درخت، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بے معنی تو نہیں پیدا فرمائے، بیکار نہیں پیدا فرمائے۔ ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کو بیکار کھیل تماشا نہیں بنایا۔ واعظ و نصیحت کے آداب میں سے واعظ سننا، جب یہ واعظ ہو رہا ہو تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں سے اہم ترین ذکر ہے، کیونکہ اسی واعظ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم تک پہنچا، تو واعظ کے دوران ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زبان سے تسبیح ہے نا، بعض لوگ تسبیح کر رہے ہیں، تو واعظ کے دوران تسبیح نہیں کرنی چاہیے، واعظ سننا چاہیے۔ تسبیح کے الگ آداب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت کثرت سے یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بہت اہم طریقہ ہے۔ ایسی زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرتا ہے نا تو اللہ کو یاد کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، میں اس کی مان کے چل رہا ہوں۔ جیسے ایک چوکیدار کسی گھر پہ چوکیدار ہو تو وہ چوکیداری کرتے ہوئے گیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا کہ میں اپنے اسی جو صاحب ہیں، جو سیٹھ صاحب ہیں، جو مالک ہیں، اس کا چوکیدار ہوں اور اس کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، اس کی خدمت کر رہا ہوں، یعنی وہاں بیٹھ کر۔ اگر صفائی والا ہے تو وہ صفائی کے ذریعے سے اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس میں سراسر فائدہ ہمارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ بہت پسند ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا جو ہے یہ اللہ رب العالمین سے مدد لینے کا ایک بڑا اہم طریقہ ہے، بڑا عظیم طریقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی اپنی پریشانی اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور پریشانی حل کروانا چاہتا ہے، بیمار ہے شفا چاہتا ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا۔ آپ اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، یہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک میں ہوں، رزق بھی میں دیتا ہوں، ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں، مال بھی میں دیتا ہوں، فقر تنگ دستی بھی میں لاتا ہوں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، غربت بھی وہی دیتا ہے اور مال دولت بھی وہی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، ہنساتا بھی وہی اللہ ہے اور رلاتا بھی وہی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔
والذی یطعمنی ثم یسقین، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی میرا رب ہے جس سے مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی میری مغفرت فرمائے گا۔ ساری دنیا کی میری بگڑیاں اسی نے بنائی، تو آخرت بھی بنانے والی ذات اللہ ہی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا آخرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میرے سامنے پیش کرو۔ اب جب میرے سامنے پیش کرو گے نا، تو اس کا ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ کہ تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تم محتاج ہو، اور اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے۔ یعنی بیماری سے صحت مل جائے تمہارا ہی فائدہ ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ رزق مل جائے، کاروبار چل جائے، پریشانیاں حل ہو جائیں، دشمن سے جان چھوٹ جائے، میں سراسر تمہاری فائدہ ہے، سراسر سو ہمارا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں، بہت زیادہ اس سے راضی ہوتا ہوں، ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے، راضی اللہ ہو رہے ہیں۔ اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے ہر چیز مانگا کرو، یہاں تک کہ سوئی بھی اللہ سے مانگو۔ سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہے اور ڈل نہیں رہا، اللہ سے مانگو یا اللہ یہ آسان کر دے سوئی میں دھاگا ڈال دوں۔ اللہ، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ یعنی مثال دی ہے کہ چھوٹی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، چھوٹی سی چیز، جوتے کیا چیز ہے اور سوئی کیا ہے، سوئی کا دھاگا کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ہر چیز مانگتے تھے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہے۔ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ویسے تو بن مانگے اللہ کروڑوں عطا فرما رہے، بن مانگے بہت عطا فرما رہے، لیکن جس چیز کی تم سمجھ رہے ہو کہ ہاں مجھے مزید ضرورت ہے اور مانگو۔ اور تیسرے نمبر پر دعا کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات فرما دی کہ ضرورت بھی تمہاری پوری ہوگی، مانگنے پر میں خوش بھی ہوں گا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میں تمہیں اس پر عظیم عبادت کا ثواب بھی عطا فرماؤں۔ یعنی جو چیز تم مانگ رہے ہو، اپنی ضرورت کی چیز، اپنی حاجت کی چیز، اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہو، اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہو، دنیا کے لیے مانگ رہے ہو، کاروبار مانگ رہے ہو، دنیا مانگ رہے ہو، وہ چیز ملنا نہ ملنا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس مانگنے پر تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرماؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادت، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، مغز، جیسے ہر چیز کوئی نہ کوئی مغز ہوتا ہے نا، انسان کا مغز دماغ ہے، اور مغز سب سے اصل ہوتا ہے۔
تو گویا کہ تمام عبادات کا مغز اور خلاصہ وہ دعا ہے، یعنی اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ عام عبادت کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ تمام عبادات کا گویا کہ مغز ہے، اس پر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ گویا کہ دعا مانگنے سے، اس چیز کے ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے اللہ نے تم سے کہا ہے، تمہارے پالنے والے نے تم سے کہا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے۔ وقال ربکم، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وقال اللہ ادعونی، کہ اللہ یہ کہتے کہ مجھ سے مانگو، بلکہ فرمایا ربکم، ارے تمہارے پالنے والا تمہیں کہہ رہا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے بھی پہلے جب تم اپنے ماں باپ کے پشت میں نطفے تھے نا، اس وقت سے وہ تمہیں پالنے والا ہے۔ جب تم زمین کے اندر تمہارے لیے یعنی تمہاری اصل بنائی جا رہی تھی نا، زمین کون سی غذا سے تمہاری اصل بنانی ہے، اس وقت سے وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ وہ اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہیں مٹی سے بنا رہا تھا۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بچے تھے اپنی ماں اور باپ کے پیٹ میں، پشت میں، اپنی ماں کی پشت میں بچے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا اس وقت سے پروردگار ہے۔ پھر پیدائش، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، تو جو پروردگار تمہیں ہمیشہ سے پال رہا ہے وہی تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ جسے آپ اگر ایک آدمی پریشان ہو، ایک عام بچہ، ایک فقیر، کوئی ایسا عام آدمی کہے ارے مجھے کو کیا کہاں، تم کہے کہ پیچھے ہٹ بھائی، تو کون ہوتا ہے، تو میرا کیا کام کرے گا، مجھے تو بڑے صاحب سے کام ہے، فلان سے کام ہے۔ آپ جو وہ ہائی کورٹ جا رہے ہو یا فلاں، اب آپ کو کوئی وکیل آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی جج آپ کی مدد کر سکتا ہے، راستے میں بچہ آتا ہے کہ بابا کیا کام ہے مجھے بتا دو، میں آپ کا کام حل کر دوں، آپ اس سے کہو کہ بھائی پیچھے ہٹ کے بیٹھے، میرا وقت ضائع نہیں کرو، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دعا پر آمادہ کرنے کے لیے فرما رہے میں تمہارا رب ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کہ مجھ سے مانگو نا، میں عاجز نہیں ہوں، میں بے کس و بے بس نہیں ہوں، میں سب کچھ عطا کر سکتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرے، دیکھیے پہلے دعا کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، یعنی معلوم ہو کہ دعا یہ اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، اور دعا نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخری، جہنم میں داخل ہو، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعا اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے تعلق حاصل کرنا چاہیے اور ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آج میرے عزیز بھائیوں کون ہے جو پریشان نہیں ہے، کس کی ضروریات نہیں ہے، کون پریشان نہیں ہے، ہر آدمی پریشان، اور جب پریشانی آتی ہے تو ہم دوڑتے ہیں بھئی کوئی تعویذ مل جائے، کوئی
فلانا عامل مل جائے، کوئی ایسی چف کر دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اگرچہ جائز تعویذ جائز ہیں، جائز تعویذ کسی اللہ والے سے تعویذ بنوائے جائز ہے، قرآن اور حدیث کا اثر ہوتا ہے، لیکن مقصود، اصل جو مقصود ہے وہ بندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ ساری دنیا کے تعویذوں سے بڑا تعویذ دعا ہے۔ دعا کریں بھائی، رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ لاکھوں تعویذوں میں وہ اثر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ایک دعا کرنے میں اثر ہوگا۔ اللہ سے مانگے، ہر شخص مانگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میری نہیں قبول ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ مانگتے ہی۔ بھائی مانگ کر تو دیکھو، جب مانگو گے تو پتہ چلے گا قبول ہوتی نہیں ہوتی۔ بھائی روزانہ کھلاتا تمہیں اللہ ہے، پلاتا تمہیں اللہ ہے، تمہیں سلاتا ہے، تمہیں اٹھاتا ہے، تمہیں چلاتا ہے، تمہیں بلواتا ہے، تمہیں سنواتا ہے، تم اس کی قدرت سے دیکھ رہے ہو، اس کی مدد سے پکڑ رہے ہو، سارے کام وہ تو تمہیں کروا رہا ہے، اور ایک جب دعا کی باری آتی کہتے اللہ میری نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، کیا گناہ گاروں کا رب کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرمایا تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر تو میرے رب کی مہربانی زیادہ ہیں، کہ فلانا تو اللہ کا بندہ ہے، وہ نیک صالح متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس پر تو اللہ کی مہربانیاں ہیں، لیکن میں تو گناہ گار ہوں، پھر مجھ پر بھی اللہ کی مہربانی۔ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مجھے آنکھیں دی جس سے میں دیکھ رہا ہوں، میری زبان ہے جس سے میں باتیں کرتا ہوں، میرے پاؤں ہیں جس پہ میں چلتا ہوں، ہاتھ ہیں جس سے میں پکڑتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، اور یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے کام اللہ کروا رہے ہیں۔ اور جب باری آتی دعا کی کہتے جی میں تو گناہ گار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے سب کی دعا قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں جو خیر ہوتی ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو وہ مانگ رہا، لیکن بعض دفعہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، اور یہ زندگی میں آدمی کو تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ تجربہ کیا، آپ کو بھی تجربات ہوں گے۔ بعض آدمی ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، کچھ عرصے بعد سمجھتا ہے کہ شکر ہے یہ نہیں ملی، مصیبت وہ اچھی تھی، اللہ وہ نہیں دیتا، کچھ اور دیتا ہے۔ ایک ملازمت چاہتا ہے، چند سالوں بعد اس کو کوئی اور ملازمت مل جاتی ہے، پھر سمجھ جاتا ہے یار وہاں تو پھنس جاتا اگر چلا جاتا، میں تو یہ آ گیا، یہ اچھا ہو گیا۔ خود تجربے میں وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں تھی، وہ مناسب ہے، اور میں اس کے لیے تڑپ رہا تھا، میں کہتا مجھے یہی ملنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا علم کا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اور یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہوں، اور مومن کا مقصود اصلی تو آخرت ہے۔ کافر کی دنیا ہے لیکن مومن کی تو آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنی دعائیں فرمائیں گے، اتنی دعا پر عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، آخرت میں تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ آخرت میں اتنی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں دنیا میں آپ کو معمولی سی چیز میں نے مانگی تھی وہ آپ نے عطا کی، پر اگر اس وقت نہ عطا کرتے تو آخرت میں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہو، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہو۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بڑا اعلیٰ ذریعہ دعا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، دن کو بھی مانگیں، راتوں کو بھی مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں، اذان اور نماز کے درمیان دعائیں مانگیں، صبح مانگیں، شام مانگیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، احزاب میں، تبوک میں، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رو رو کے دعائیں مانگتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، یا رسول اللہ بس، یا رسول اللہ بس، اللہ ضرور عطا کریں گے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہمارے لیے بھی یہی عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے خصوصی تعلق رکھنے کی اور خوب دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔